بہت سارے گھرانے کہتے ہیں ہم نے بچے لاڈ سے رکھے ہوئے، پیار سے پالے ہوئے. وہ اصل لاڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ تکبر کر دیا ان کے اندر. وہ لاڈ نہیں، وہ غرور ہے. انہیں سکھا دیا جاتا ہے کہ صرف تم ہو، تمہارے سوا اور کوئی، تمہارے علاوہ کوئی شے نہیں. وہ لاڈ نہیں ہوتا. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. تو قرآن نے کہا جو متکبر ہوگا وہ کبھی بھی حقوق العباد ادا کر سکتا. حقوق العباد وہ ادا کرے گا جس کے اندر عاجزی ہے، جس کے اندر انکساری ہے. آج لوگ روز حق ضائع کرتے ہیں، روز حقوق ضائع ہوتے ہیں. دیکھیے نا، 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ نہیں پتا اس مسئلے کا. بیٹی کا کتنا حصہ ہے؟ بیٹے کے کہنے نے کڑی دی شادی بھی تو کی تھی، جہیز بھی تو دیتا ہے، تو فارغ ہو گئی. اور یہ صرف ذمہ دار کے لیے نہیں، ذمہ دار تو خیر موج والے لوگ ہیں، اللہ خیر کرے. انہوں نے تو بڑی سکیمیں رکھی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی داد اپا لگا ہی لیتے ہیں. انہوں نے تو کوئی نہ کوئی کاغذوں کی مارنا، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقے رکھے ہوتے ہیں. میں سنتا رہتا ہوں، میرے پاس آتے رہتے ہیں لوگ مسئلے پوچھنے، انہوں نے تو کوئی نہ کوئی چکر رکھا ہوتا ہے. ایک بچی مجھے آگے کہنے لگی، میرے ابا جی کہتے ہیں خامن کہتا ہے حصہ لے کے آؤ. ادھر سے بھی مجبوری ہے. ابا جی کہتے ہیں جی حصہ لینا ہی تو میرا منہ نہ ویکھی مرے گا. تو میں کہا بہن تو نہ ویکھی کو ضروری ہے ظالم دا منہ ویکھنا؟ نہ ویکھی تو چھڑ پرا تو حصہ لے، کوئی ضرورت نہیں. ہاں سچی بات کر رہا ہوں، نہ دیکھے منہ، نہ دکھائے ابا. جو ابا ظالم ہے اس کا منہ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رکھا ہے، جب اللہ نے حق رکھا ہے، تو یہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ میں نہیں دیتا، تم مرے کا منہ نہ دیکھنا؟ تو نہ دکھائے منہ، ایسا منہ دیکھنا چاہیے بھی نہیں جو ظالم کا، جابر کا، اعلانیہ فسق کرنے والے کا منہ ہو. میرے نبی کریم علیہ السلام نے حق رکھا ہے. کون بیٹی کو حق؟ اور یہ بھی یاد رکھے اس میں صرف ذمہ دار کی بات نہیں کہ 2 مربے کا مالک تھا تو بیٹی کو حق نہیں دیا. جس کی جمع پونجی 25,000 روپے ہے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، 5,000 اس کی بیٹی کا بھی بنتا ہے. اگر وہ بھی نہیں دیتا تو وہ بھی ظالم ہے، جابر ہے. اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب دینا پڑے گا. ادھر خامد صاحب انہوں نے تلوار نکالی ہوتی ہے، حصہ لے کے آ. ادھر سے بھائیوں کے پاس جاتی ہے تو بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے حصہ لے لے، دوبارہ ملنے نہ آنا. اتنا ظلم، اتنی زیادتی. اور بھی فلسفہ ہے لوگوں کا، کہتے ہیں جی وہ نواسے نواسیاں کھائیں گے، وہ ہم نے تھوڑا کھانا ہے. کمال ہو گئی، تمہارے نواسیاں نواسے ہیں تو ماں کے تو بیٹے ہیں کہ نہیں؟ ان کی تو بیٹیاں کہ نہیں؟ تم اسے حقدار بناؤ. ہمارے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بیٹی سے منہ زبانی معاف کرانا بھی جائز نہیں. معاف کرانا، بلکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پیسے بیٹی کے آگے رکھو، اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ، وہ کہو یہ تیرا حق ہے. اگر وہ لے کے چلی جائے اسے ایک دفعہ مالک بناؤ، اس کو کہو یہ تیرے پیسے ہیں. اپنی مرضی سے وہ باپ کو واپس کرے تو اسے اجازت ہے، اپنی مرضی سے بھائی کو دے دے تو اسے. یہ منہ زبانی معافی کون سی ہوتی ہے جی؟ معاف کرتی ہو؟ کہتی ہے جی چلو ٹھیک ہے معاف کیا. کیا کرے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. ایسی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں. اگر کوئی جائیدادیں ہیں تو بیٹیوں سے شادی سے پہلے اسٹام لے لیتے ہیں، شادی سے پہلے ہی. بیٹی بیچاری کیا کرے، کدھر جائے؟ میاں صاحب کہتے ہیں تیاں لی پردیس وے بابل تے پتراں لی جاگیراں، چپ رہنا تے منہ کچھ بھی نہ کہنا، بس تیاں دیاں تقدیراں. اور وہ جو بیٹا ہے نا جس کے لیے رکھا ہے سارا کچھ سنبھال کے، وہ برامدے میں 4 پائی لگاتا ہے ابا جی کی. برامدے میں کہتا ابا جی اسی والے کمرے میں آپ کے گوڈے ٹھہر جائیں گے، ادھر ہی ٹھیک ہے آپ باہر بیٹھیں، ادھر میں رہوں گا میرے بچے رہیں گے. اور ڈرائنگ روم میں بھی آپ اے سی نہ چلائیں اس لیے کہ میرے دوستوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، پھر آپ کھانستے ہیں تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. یہ زیادتی ہم کرتے ہیں اپنے ساتھ. بیوی کا حصہ بنتا ہے خامند کی جائیداد میں، لیکن اگر بیوی، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر خامد انتقال کر جائے تو بیوی پہ پابندی ہے کہ تم نے دوسری شادی نہیں کرنی، بچوں کے پاس بیٹھ دھیان سے. ہاں بیوی فوت ہو جائے تو خامد چیلم بھی نہیں ہونے دیتا، وہ فٹافٹ کرتا ہے. تو فوری طور پہ وہ کہنے لگ جاتا ہے روٹی نہیں پکتی. چاہے جب بیوی تھی تو ہفتہ ہفتہ گھر سے کھاتا ہی نہیں تھا، اب اگلے ہفتے ہی سٹوری چھیڑ دیتا ہے روٹی نہیں پکتی، کپڑے میلے رہ گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. اور اگر بیوی سنے